السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ لوگ جہاں کہیں رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں رمضان مبارک کے استقبال کے لیے کچھ اہم ہدایات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری ان باتوں کو غور سے سنیں گے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ محترم ناظرین کرام، ماہ رمضان کے استقبال کے لیے سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ اگر آپ کے ذمہ قضا نمازیں یا قضا روزے ہوں تو ان کی ادائیگی کی ترکیب بنائیں۔ سابقہ زندگی کی تمام لغزشوں پر سچی توبہ کریں۔ دل کو گناہوں اور برے خیالات سے پاک کریں۔ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں اور دل و دماغ الغرض جسم کے کسی بھی حصے سے صادر ہونے والے گناہوں پر سچی توبہ کریں تاکہ آپ گناہوں سے پاک صاف ہو کر ماہ رمضان کا استقبال کریں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ رمضان مبارک میں مسائل سیکھیں اور سکھائیں۔ نماز، روزہ، تراویح، صدقۃ الفطر، زکوٰۃ، اعتکاف اور دیگر احکامات بھی ابھی سے سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ تیسرا کام یہ کریں کہ اپنے نفوس کو تقوی کا پابند بنائیں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے اور گناہوں سے خود بھی بچنے اور دوسروں کو بھی بچانے کو تقوی کہتے ہیں۔ تو اپنے نفس کو ابھی سے تقوی کا پابند بنائیں، کیونکہ رمضان مبارک تقوی کا عملی تربیت گاہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان میں روزوں کی فرضیت کا اہم مقصد تقوی اور پرہیزگاری کا حصول بیان فرمایا ہے۔ چوتھا کام یہ کریں کہ جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا نقد روپیہ یا زیور یا سامان تجارت موجود ہو اور اس پر سال گزر گیا ہو، تو ان لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ وہ ماہ رمضان کا انتظار نہ کریں بلکہ ماہ رمضان سے پہلے ہی اپنی زکوٰۃ ادا کر دیں تاکہ غریبوں کے لیے افطار اور سحر کا انتظام ہو جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری ان باتوں پر توجہ فرمائیں گے اور میری ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔